لوگوں کی حسد بھری نگاہیں ایسی لگی میرے کاروبار کو، میرے بزنس کو، کہ سارا دکان ہی جل گیا۔ جتنا کپڑوں کا مال تھا سارا ہی جل گیا، بس صرف میری ایک بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے نا اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ 3 دن سے میں کہاں ہوں؟ ابھی انشاءاللہ آپ کو ڈیلی کے ولاگ دیکھنے کو ملیں گے پہلے کی طرح۔ کچھ دنوں سے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی، پر اتنی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، سر میں درد تھا، تو ویڈیو بنانے میں نا مجھے دقت ہو رہی تھی۔ تو کچھ کلپس میں نے بنائی ہیں، سوچو وہ بھی میں شیئر کر لوں۔ اور میرے ساتھ ایک جو بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑی نظر مجھے لگی، جیسی میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو شیئر کی کہ میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیا اور اس کو ایسی نظر لگی۔ آپ کو پتہ ہے مطلب جب اس کو جیسے یہاں پہ میں نے ویڈیو سٹارٹ کی، یہاں پہ ہم لوگوں نے کپڑے منگوائے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ حاسدین اتنے حسد میں کچھ پاگل ہوئے تھے کہ ان کی اتنی گندی نظریں تھی نا کہ پوری کی پوری دکان ہی جل گئی، جتنے کپڑوں کا مال تھا جل گیا۔ پر الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے ساتھ یہ بہت بہت اچھا کام کیا ہے، ہمارا بہت بھلا چاہا ہے، شاید کہیں کوئی نہ کوئی نیکی ہماری کام آئی ہو۔ 6 سے 7 ڈیلیوریاں ہم لوگوں نے کر لی تھی، کپڑا بھی بہت بہترین تھا اور بہت اچھے پرائس میں مل رہا تھا، اور سب کو بہت زیادہ پسند آ رہا تھا ہمارے کپڑے، اور پرائس بھی سب کو بہت اچھی تھی۔ اور یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ کی جو کزن ہے اس نے بھی ہم سے ہول سیل میں کپڑے منگوائے تھے۔ تو بس یہی ہوا کہ ہماری 7 ڈیلیوریوں کے بعد مجھے اتنے زیادہ آرڈرز آئے تھے۔ میری دوست بلوچستان سے اس نے دیے تھے، میری بہن لوگوں کے 3 آرڈر تھے، اور میری بہن نے اپنے لیے ڈریس منگوائے تھے، بہت سارے تھے۔ وہ جو ہے نا پھر رہ گئے کیونکہ مال جل گیا، اور جو 6 سے 7 ڈیلیوریاں تھیں وہ الحمدللہ ڈن ہو گئی تھی۔ وہ جو ہے نا ہمیں یوٹیوب سے آئی تھی، وہ تو چلی گئی، پر جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ مال جل گیا، انہوں نے فون کیا ان بھائیوں نے کہ وہ تو سارا مال جل گیا جو آپ لوگوں نے کپڑے منگوائے تھے، اب میں نے کہیں سے ارینج کیا ہے۔ تو جو میرے ہسبینڈ کی کزن ہے اس کو نا وہی ڈریس چاہیے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے پسند کیے تھے، اس بیچاری نے تو نہیں پسند کیے تھے۔ پر ہم لوگوں نے کہا نہیں بھائی تھینک یو، مطلب اب یہ نا ہمیں وہ کپڑے نہیں چاہیے جو ہم نے نہیں لینے نا، جو ہم نے لینے تھے وہ سارا مال چل گیا۔ ان بھائیوں نے مطلب بیچارے نے ارجنٹلی ہمارے لیے کپڑے وہ کیے، پر ہم لوگوں نے وہ پھر آرڈر کینسل کر دیا۔ اور وہ بھائی بھی بہت زیادہ حیران تھا کہ مطلب اتنی میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے اس طرح ویڈیو اپلوڈ کیا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں اس طرح اپنی شاپ کی ویڈیو بناؤں گا، کپڑے کی ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، اور پھر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر دینا۔ تو میں نے انہیں کہا تھا ایک میں نے ویڈیو آپ کی کپڑوں کی دی ہے، جو میری جو پارٹنر تھی نا اس کی سسٹر جو بیچ رہی تھی، وہ کپڑوں کی جب میں نے دی، صرف میں نے کہا میں ابھی کام شروع کریں، اف اللہ ایسی نظر لگی، ایسی نظر لگی، مطلب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کا کما لیے ہیں، اور ابھی میں یہ کپڑوں کا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا۔ مطلب جو دکاندار بھائی تھا اس سے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بہت زیادہ دشمن ہیں، آپ نہ باجی نظر اتار لے، کوئی صدقہ دے دیں۔ میں نے صدقے بھی الحمدللہ کیے۔ جو میری پارٹنر ہے اس سے بھی بہت افسوس ہوا، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، پر وہ لوگ انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب آپ نے جب سے ویڈیو دی ہے اس ٹائم سے نا جو ہمارے آرڈرز تھے وہ خراب ہو گئے، مال کو آگ لگ گئی، اور یہ ایک حادثہ ہے نا، اور ایسی نظر ہے نا، تو تبھی کہتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں وہ پہلے سے نہیں بتاتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ جیسے میں کہتی ہوں میں لوگوں کی چیزوں پہ خوش ہوتی ہوں، خوشیاں مناتی ہوں، پر لوگ ویسے نہیں ہوتے۔ تو بس میں نے نظروں کی دعائیں پڑھی، اپنے اوپر پھونکی، گھر کے اوپر پھونکی، بچوں کے اوپر پھونکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب ایک اتنی تیز نظر کہ ایک پوری دکان جلا سکتی ہے، تو آپ سوچیں وہ کتنے گھر برباد کرے گی۔ اور میں کہتی ہوں لوگوں کو شرم حیا بھی نہیں ہے، اگر کسی کی اچھی چیز دیکھ لیں تو پلیز ماشاء اللہ تو کہہ دیجیے گا۔ یہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ ان کا ایسے کرے، اللہ تعالیٰ ایسے کرے، کیونکہ یہ حسد کی نظر جو ہوتی ہے نا انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ اور میری امی کو بھی حسد کی نظر لگی تھی۔ میری امی بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی، اور گھر کا کام کرتی تھی۔ میری جو بڑی سسٹر ہے نا اس کی شادی ہو گئی تھی،
تو تبھی بھی میری امی کے لمبے لمبے بال، اور ماشاءاللہ سے میری امی بہت زیادہ ینگ تھی نا. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی ہو جاتی تھی، تو میری امی کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی. بہت خوبصورت گرین گرین آئیز اور سفید، اور ماشاءاللہ سے میری امی دیندار بہت زیادہ تھی، نمازیں وظیفے کرتی تھی. اور ایک کسی کی ایسی نظر لگی نا، جس دن لگی اس دن میری امی نا ہاسپٹل میں پڑی. بس وہ دن تھا، اور میری امی کے فوت ہونے والے دن تھا نا، میری امی نے صحت نہیں ہی پائی. اور جس دن میری امی کو نظر لگی تھی نا، اس دن ہمارا ایک درخت تھا میٹھا جیسے کہتے ہیں، آپ کو اگر پتہ ہو، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، موسمبی یا کچھ، وہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے، نیمبو کے شیپ میں ہوتا ہے. ہم تو اسے میٹھا کہتے ہیں نا، میٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میٹھا ہوتا ہے، ہم تو اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں. تو اب مجھے یاد نہیں ہے اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں. وہ نا سارا جل گیا تھا، بالکل جل گیا، جیسے اسے کسی نے آگ لگائی ہو. اور اس دن نا میری امی ہاسپٹل بھی چلی گئی تھی، کیونکہ اس میں اتنے میٹھے لگے ہوئے تھے نا، موسمیاں، میں چلو موسمیاں کہوں گی. وہ سارا بھرا تھا، ایک ٹہنی ایسی نہیں تھی، اس میں 20 25 25 30 لگے تھے. اس کو وہ بھی بالکل سوکھ گیا، اور وہ آج تک اگا نہیں. پھر میرے ابو نے اسے ہٹا دیا تھا. میری امی کا بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، 12 گھنٹے اس کا آپریشن تھا. اور بس اس کے بعد نا میری امی کی کچھ سال زندہ رہی بیماریاں. اس کے بعد میری امی نے ایک دن بھی نہیں اچھا دیکھا، بس پھر میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ، تبھی کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بھی نہیں دکھانی چاہیے. اگر اپنے گھر میں ہر ٹائم منزل چارکول یہ پڑھنے چاہیے. اپنے دشمنوں سے، اپنے حاسدین کو ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. اور ویسے بھی میرا تو شکر ہے نقصان نہیں ہوا، پر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو بھائی تھا اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کی پوری کی پوری دکان جل گئی، اور اس کے لیے بہت زیادہ افسوس ہوا. تو ہم سے جو ہو سکا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کی. وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، پر پھر بھی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کی پوری. تو وہ بہت خوش ہوئے، دعائیں دی انہوں نے. پر اس کا نقصان اتنا بڑا تھا کہ پورا تو ہم نہیں کر سکتے تھے، پر جتنا ہم سے ہو سکتا تھا نا، ہم لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، اور اسے بھی کروائی اس کی ہیلپ. اور مطلب بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے مجھے ابھی بھی. پر چلو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید ہم لوگوں کے لیے اس میں بھلائی رکھی ہوگی، اور جس کی نظر نے لگی ہوگی نا، اس کے لیے ایسا انجام تیار ہوگا کہ میں کہتی ہوں کہ بس ایک اللہ جانتا ہے. اور پھر اس دنیا میں اس بندے کو پتہ لگے گا. میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے، چاہے اس کی نظر لگی ہو نہ لگی ہو، حسد وہ کرتا ہو نہ کرتا ہو. ہماری عادت ہے، ہم دل میں کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری وجہ سے کسی کا بھی کچھ برباد نہ ہو. اور میری تو عادت بن چکی ہے کہ میں تو کسی کے گھر بھی نہیں جاتی. میں کہتی ہوں ایسا نہ ہو کسی کے گھر جاؤ کچھ ہو تو بندہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ آئی ہے نا فلانا بندہ، اس کی وجہ سے نظر لگی ہے. تو نہ، اب میں نن کے گھر بھی بالکل نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ لوگ دل میں سوچتے تھے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں ان کی خوشیوں سے جلتی ہوں، یا میں ان کو نظر لگا دوں گی. یہ مجھ سے ہر ایک چیز چھپاتے تھے، اور میری عادت تھی نہ میں ان کے گھر جاتی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اس کی نظر لگی ہے. تو میں نہیں جاتی تھی ان کے گھر، اور اگر جاتی بھی تھی نا تو ماشاءاللہ کہتی تھی، اور کہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں ایسی آباد سلامت رکھنا. اور اگر میں کسی کا گھر دیکھتی ہوں، گاڑی دیکھتی ہوں، کچھ بھی دیکھتی ہوں، جانور پیارے دیکھتی ہوں، ان پہ بھی میں ماشاءاللہ کہتی ہوں. تو پلیز یہ عادت اپنا لے، کیونکہ حسد جو ہے نا بہت زیادہ بری چیز ہے. آپ کی نا آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. پلیز اپنے ذہن کو، اپنے دل کو صاف رکھے، پھر حسد کی نظر نہیں لگتی. آپ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں. ہم 2 عورتوں کا بزنس تھا جو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گیا. اس کے بعد کچھ بھی ہوگا تو وہ سب انشاءاللہ جب ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ختم کروں گی، پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فی الحال ہم نے یہ کام یہاں پر روک دیا. مٹھو کو دیکھے نا اتنا تنگ کرے سے، میں کہہ رہی ہوں چپ ہو جاؤ، پر بہت بے شرم ہے، بدتمیز ہے، چپ نہیں ہو رہا. اور یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا خواجہ سرا تھا، جس نے جو محنت کر رہا تھا، اور اگر اسے کوئی پیسے دے بھی رہا تھا تو یہ گفٹ میں یہ دے رہا تھا. دیکھیں ایسے محنت کرے، ایسے خود دیکھیں کتنے خواجہ سرا ہیں جو بھیک مانگتے ہیں. اور ایسے میں کہتی ہوں ایسے انسان بننا چاہیے. اس سے نا ہم سیکھتے ہیں کہ مطلب زندگی کتنی خوبصورت ہے اگر ہم محنت کریں گے. تو اس آدمی سے نا، میں اس خواجہ سرا سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں. دیکھیں یہ ہے خواجہ سرا، اس کو بھیک مانگنے میں بہت فائدہ ہے.
پر پھر بھی یہ محنت کرتا ہے. اچھا گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم لوگوں نے فلودہ لے لیا, اور اتنا مزے کا فلودہ ہے نا, یہ ہمارا ہمیشہ کا بیسٹ فلودہ ہے, کراچی کمپنی سے لیتے ہیں اسلام آباد میں, اور بہت زبردست ہے. بچے نہیں کھاتے, ان لوگوں نے آئس کریم لے لی اور میں نے اور ہسبینڈ نے فلودہ اپنا اپنا لے لیا. بس ہم گھر آ گئے اور بس ولاگ یہیں تک تھا. تو گرمی بہت زیادہ سخت ہے, اور پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کریں, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں اور آسمان کی طرف پھونکیں تاکہ بارش ہوں, کیونکہ بارشیں بالکل نہیں ہو رہی. اور یہ جون میں تو اتنی گرمی ہوتی بھی نہیں تھی, جو اگست اور جولائی کی گرمی ہے نا وہ اب جون میں ہے. تو توبہ ہے ہماری. بس یہاں پہ ہم آ گئے تھے گھر اور کھانا ریڈی تھا, بس سالن میں گرم کری تھی, گرم گرم روٹیاں میں بنا رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. پہلے ہم فلودہ کھانے چلے گئے تھے, تو شام میں نا ہم لوگوں نے اسنیکس وغیرہ کھائے تھے باہر سے. پتہ نہیں ایسے ہمیں گرمیوں میں چسکا لگا ہے, اور یہاں پہ نا یہ لوگ گرمیوں سے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نا رات کو 11 ساڑھے 10 اس طرح اے سی آن کرتے ہیں. بس ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا, اگر روم بہت ہمارا یہ والا ٹھنڈا ہوتا ہے. بس کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اے سی بھی آن کر دیا تھا, اور میں نے اتنے ڈھیر سارے کپڑے واش کیے تھے کیونکہ میرا پلگ خراب تھا. ویسے میں کپڑے چھوڑتی نہیں ہوں, ڈیلی دھوتی ہوں. بس سارے کام بھی میرے فنش تھے, بالکل فارغ تھی, بس یہ کھانا تھا اور کھانا کھا لیا. پھر برتن تھے وہ واش کر دیے, اور بس پھر مزے سے سب آ گئے, گپ شپ کر رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے. اتنے میں غصہ بھی ہو گئی ان کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ 2-3 دفعہ لڑی بھی ہوں. میں نہ لڑوں نہ ہسبینڈ کے ساتھ تو پھر میرا ٹائم نہیں اچھا گزرتا. ہسبینڈ کے ساتھ نہ لڑ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ایک سکون ملتا ہے. اور میرے ہسبینڈ کو بھی بہت مزہ آتا ہے جب میں ناراض ہوتی ہوں نا, پھر وہ مجھے راضی کرتے ہیں, پھر اسے بہت اچھا لگتا ہے. بس اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو کل ایک پیاری سی ویڈیو آئے گی, وہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا. اور مٹھو بالکل نہیں چھوڑ رہا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, بائے بائے.